بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 ستمبر کو عالمی یوم امن منایا جاتا ہے۔ دنیا بدامنی سے تنگ آ چکی ہے، امن کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، امن قائم کرنا چاہتی ہے، لیکن راستہ جو اصل ہے اس کی طرف کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ اپنی اپنی ضد ہے، اپنی اپنی انا ہے یا حماقت ہے۔ ہمیں غیروں سے کیا گلہ؟ ہم تو گلہ کرتے ہیں ان سے جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے۔ گلہ تو ان سے ہے۔ ہمارا پیارا وطن اسلام کی بنیاد پر، اسلام کے نام پر قائم ہوا اور بات وہاں بھی سمجھ نہیں آ رہی، یا اگر بات سمجھ آتی بھی ہے تو اس بات پہ عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ صرف ریلیاں نکلتی ہیں، پلے کارڈز اٹھائے جاتے ہیں، واک ہوتی ہے، سیمینارز ہوتے ہیں اور بس۔ اصل راستہ کیا ہے؟ اصل راستہ تو جناب کتب علیکم القصاص یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ قتل کے معاملے میں آپ ایمان والوں پہ قصاص فرض ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ راستہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ ہمیں ہمارے راستے سے دور کرنے والے انہوں نے ہمیں بہلاوا کیا دے رکھا ہے کہ جناب گردنیں کاٹنا یہ تو غیر انسانی عمل ہے، یہ غیر انسانی عمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کا حکم اللہ نے دیا اور کر کے دکھایا رسول جو کہ رحمت للعالمین ہے۔ اور عافیت اور پناہ، سروائیول، بقا، سارا کچھ اسی کے اندر ہے۔ آج اگر قصاص کا نظام قائم ہو جاتا ہے تو امن قائم ہو جاتا ہے۔ اگر قاتل کو پتہ ہو کہ وہ قتل کرنے کے بعد قتل کر دیا جائے گا تو کبھی قتل نہیں کرے گا۔ کسی پہ ظلم کرنے والے کو یہ معلوم ہو، یقین ہو کہ اس پہ بھی اسی طرح کا ظلم کیا جائے گا تو کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم، اور پوچھنے پہ وہ سمجھایا، تعلیم فرمایا کہ ظالم ہے تو اس کی مدد ایسے کرو کہ اسے جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسے آئندہ جو ممکنہ ظلم اس پہ ہونے والا ہے اس سے بچاؤ، اس کا ہاتھ روک لو۔ یہ ظالم بھائی کی مدد ہے، اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا۔ پھر کیا فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو امن کی ضد ہے وہ قتل سے بھی بری چیز ہے، اور اس کا علاج وہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جہاد و قتال کی جو تعلیم ہے، جو ہدایات ہیں وہ موجود ہیں، واضح طور پہ موجود ہیں۔ یہ چیزیں ہوں گی جب ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا، فتنہ پرور کو زمین سے صاف کیا جائے گا، امن تب قائم ہوگا۔ امن کبھی ایسے قائم نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی خواہش تو کریں لیکن اس راستے پہ نہ جائیں جو راستہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم عوام کو اور ہمارے حکمرانوں کو جن کا اصل یہ کام ہے کہ وہ اس نظام کو امپلیمنٹ کریں اللہ کی زمین پہ، تب جا کے امن قائم ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔